وہ لب کچلتے حسان یوسف کے کمرے کے باہر کھڑی تھی۔ دل زور سے دھڑک رہا تھا۔ ہاتھوں میں چاندی کی تشتری پکڑی تھی جس میں ایک چائے کا کپ تھا۔ اس نے ہلکے سے دروازے پر دستک دی۔ مومنہ کے ہاتھوں میں واضح لرزش تھی۔ دستک دینی پڑی۔ جب جواب نہ آیا تو اس نے دوبارہ دستک دی۔ اس بار دستک دینے پر دروازہ خود بخود ہلکا سا کھلا۔ اس نے آگے بڑھتے دروازے کو ہلکا سا کھولا تو کمرہ مکمل خالی تھا۔ واش روم سے پانی گرنے کی آواز آ رہی تھی۔ گہری سانس لیتے وہ کمرے میں داخل ہوئی۔ ہمیشہ کی طرح کمرہ نفاست سے سیٹ تھا کیونکہ اس کمرے کا مکین بہت نفیس طبیعت کا مالک تھا، حسان یوسف۔ یہ نام بزنس ورلڈ کے ساتھ ساتھ ان کے گاؤں میں بھی مشہور تھا۔ ایک روبدار، باوقار، طاقتور سردار حسان یوسف۔ اس نے آہستہ سے قدم بڑھائے اور چائے کا کپ پچ سمیت اٹھا کر ٹیبل پر رکھ دیا اور فوراً قدم دروازے کی جانب بڑھا دیے۔ وہ چاہ کر بھی حسان کے سامنے نہیں آنا چاہتی تھی کیونکہ جانتی تھی اس کا غصہ سہ نہیں پائے گی۔ حویلی کے باقی لوگوں کی طرح حسان یوسف کا رویہ بھی اس کے ساتھ انتہائی ابتر ہو گیا تھا۔ ابھی وہ دروازے تک پہنچی ہی تھی جب ایک کڑکتی آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی۔ کیا کر رہی ہو تم میرے کمرے میں؟ انتہائی غصے سے پوچھا گیا تھا۔ اس نے سختی سے اپنی آنکھیں میچ لیں، پلٹنے کی ہمت نہ تھی۔ میں بس چائے رکھنے، میں نے مانگی تھی تم سے چائے۔ وہ اچانک اور بگڑا تھا۔ مومنہ کی آنکھوں میں خوف سے آنسو بھرنے لگے تھے۔ وہ چچی نے بولنا مشکل ہو رہا تھا۔ جب اس کی مشکل آسان کرتا وہ سرد لہجے میں بولا، آئندہ اپنی شکل لے کر میرے کمرے میں مت آنا۔ اگر تم دوبارہ میرے کمرے میں آئی نا تو اس انجام کی ذمہ دار تم خود ہوگی، سمجھی؟ حسان یوسف کے کہتے ہی وہ کمرے سے فوراً باہر نکلی تھی اور بھاگ کر اپنے کمرے میں گئی تھی۔ کمرے کا دروازہ بند کر کے آنسو ایک قطار سے اس کی آنکھوں سے بہنے لگے تھے۔ اس کا کمرہ کہنے کو کمرہ تھا پر وہ ایک ٹوٹا پھوٹا سٹور روم تھا۔ دادی اس کے حق میں جتنا بھی بولتی پر وہ اس بوڑھی ہو چکی تھی۔ اس کی حق تلفی پوری حویلی دیکھتی تھی لیکن کسی کو اس پر رحم نہیں آتا تھا۔ ایک وہی واحد مہربان تھا، حسان یوسف، جس کا دل اس کے لیے موم تھا، لیکن پھر اچانک نہ جانے کیا ہوا تھا کہ وہ بالکل پتھر ہو گیا تھا۔ جبکہ دوسری جانب اس کے باہر نکلتے ہی حسان سختی سے اپنے لب بھینچ گیا تھا۔ ماتھے کی رگیں تنتنے لگی تھی۔ گہری سانس لیتے خود پر قابو پاتے وہ بیڈ پر بیٹھ گیا۔ مومنہ نے اس کی جانب دیکھا نہیں تھا پر وہ جانتا تھا کہ یقیناً وہ روتی ہوئی کمرے سے نکلی ہے۔ میری طرف سے جہنم میں جائے، وہ منہ میں بڑبڑاتا تھا اور پھر وارڈروب سے اپنے لیے کپڑے نکالنے لگا تھا۔ تیار ہو کر اس نے ایک نظر چائے کے کپ کو دیکھا پر پینے کو دل گوارا نہ کیا تو ایسے ہی کمرے سے باہر نکل گیا۔ اب اس کا رخ دادی جان کے کمرے کی طرف تھا۔ کمرے کے دروازے پر ہلکی دستک دے کر وہ کمرے کے اندر داخل ہوا تو سامنے ہی دادی جان بیٹھی تھی۔ ہاتھ میں تسبیح تھی، مصلی نیچے بچھا ہوا تھا۔ شاید وہ اذان کا انتظار کر رہی تھی۔ وہ آہستگی سے آگے بڑھا اور ان کے سامنے اپنا سر جھکا گیا۔ السلام علیکم دادی جان، اس نے سلام کیا تھا اور اس کے برابر میں بیٹھا تھا۔ دادی جان نے بھی سلام کا جواب دیتے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا تھا۔ مجھے آپ سے ضروری بات کرنی ہے، اس نے بغیر کسی تمہید کے بولا۔ بولو، میں سن رہی ہوں۔ دادی جان کو اس کا لہجہ عجیب سا لگا تھا۔ آپ مومنہ کو سمجھائیں کہ وہ میرے کمرے میں یا میرے ارد گرد دوبارہ نظر نہ آئے۔ مجھے بہت برا لگتا ہے۔ میں نہیں چاہتا باقی سب کی طرح میں اس پر سختی کروں یا اس پر کوئی تلخ جملہ بولوں، اس نے بنا لگے لپٹے رکھے سخت لہجے میں کہا۔ اس بات سے جان کے دادی جان کے ڈریسنگ روم کے پاس وہ معصوم دل تھامے کھڑی تھی۔ کیا ہو گیا ہے حسان تمہیں؟ تم تو باقی سب کی طرح ایسے نہیں تھے۔ آخر بتا دو، اس معصوم بچی سے تم لوگوں کو آخر کیا بیر ہے؟ کیوں اس کے دشمن بن گئے ہو؟ صرف 2 وقت کی روٹی کھاتی ہے وہ تمہارے گھر پہ، وہ بھی اس لیے کیونکہ اس کے باپ کی جائیداد کا پورا حصہ یہاں پر ہے۔ اب تم لوگ اس سے اس کے باپ کا حصہ بھی نہیں چھین سکتے۔ دادی جان یکدم غصہ ہوئی تھی۔ حسان نے گہری سانس لیتے ان کا ہاتھ تھاما۔ میں کسی کا حصہ کسی سے نہیں چھین رہا دادی جان، اگر آپ کہیں گی تو میں کل ہی ساری پراپرٹی کے پیپرز اس کے ہاتھ میں رکھ دوں گا۔ بات یہاں جائیداد کی نہیں ہے، بات صرف یہ ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ وہ میرے کمرے میں نہ آئے کسی بھی کام سے، نہ میرے سامنے زیادہ آیا کرے۔ وہ سنجیدگی سے بولا تو اس پر دادی جان کی آنکھوں میں نمی اترنے لگی۔ تمہیں کیا ہو گیا ہے حسان؟ ایک واحد تم ہی تو تھے اور اس کے ساتھ بہت اچھے سے رہتے تھے۔ کتنی معصوم ہے وہ، تمہیں بھی تو معصوم لگتی تھی، پھر اچانک ایسا کیا ہو گیا؟ دادی جان کی بات پر حسان نے اپنے لب بھینچ لیے۔ دادی جان، آپ جانتی ہیں کیا ہوا ہے؟ اس کے جواب پر اس بار دادی جان کے آنسو گالوں پر ٹپکنے لگے تھے، جبکہ ڈریسنگ روم کے دروازے پر کھڑی وہ معصوم اپنی سانسیں روکے ہوئی تھی۔ بھلا اتنی نفرت کیوں؟
میں نے تمہارے لیے اس کا رشتہ صرف اس لیے پیش کیا تھا کیونکہ میں نے تمہاری آنکھوں میں اس کے لیے پسندیدگی دیکھی تھی. تم اس کی فکر کرتے تھے. مجھے لگا میرے مرنے سے پہلے میں اس کے لیے ایک مضبوط سہارا ڈھونڈ لیا ہے. تم اس کا خیال رکھو گے کیونکہ تم جانتے ہو تمہاری ماں اسے بالکل برداشت نہیں کرے گی اور میں اپنے بعد اس کا دربدر رولتا ہوا نہیں دیکھ سکتی. دادی جان نے روتے ہوئے کہا جبکہ مومنہ کی آنکھیں پھیل گئیں. کیا دادی جان نے مومنہ کا رشتہ پیش کیا تھا حسان یوسف کو؟ اس وجہ سے حسان یوسف اس سے نفرت کرنے لگا تھا. پر دادی جان سچ تو کہہ رہی تھی. اس کے معصوم دل نے بھی تو حسان یوسف کی آنکھوں میں اپنے لیے محبت دیکھی تھی، پسندیدگی دیکھی تھی. کتنی نرمی سے بات کرتا تھا وہ محبت اور پسندیدگی نہیں تھی دادی جان، وہ صرف ہمدردی تھی، صرف ہمدردی. وہ بھی اس لیے کیونکہ باقی سب اس کے ساتھ بہت برا رویہ رکھتے تھے. ورنہ مجھے اس میں کوئی لگاؤ نہیں ہے اور نہ ہی میں اس سے محبت کرتا ہوں، نہ اسے پسند کرتا ہوں، اور میں اس بات کی وضاحت بار بار نہیں کروں گا. یہ کہتے وہ اٹھ کھڑا ہوا تھا. اور رہی بات اس کے لیے مضبوط سہارے کی، تو اس کے لیے کوئی بھی اچھا رشتہ ڈھونڈیں اور اسے جلد جلد یہاں سے فارغ کر دیں. اس کے حصے کی جائیداد بھی اس کے نام کر دیں. اور رہی بات مام کی کہ وہ اس کے ساتھ برا رویہ رکھتی ہیں، تو ظاہر سی بات ہے جب وہ اپنے گھر جائے گی تو اسے مام کا رویہ بھی برداشت نہیں کرنا پڑے گا. وہ صفاقی سے کہتا دروازے کی جانب بڑھا تھا جب دادی جان کی آواز پر رکا تھا. مومنہ سے مزید سنا نہیں گیا تھا. وہ پچھلے دروازے سے کمرے سے باہر نکل گئی تھی. آنکھوں سے آنسو پھر بہنے لگے تھے. وہ دن میں کئی بار روتی تھی. اب تک وہ شاید اس کے آنسوؤں کو خشک ہو جانا چاہیے تھا، پر کیا کرتی، دل بہت نازک تھا. تم جانتے ہو حسان، وہ بہت معصوم ہے. اگر اس کی شادی ہو بھی گئی تو اس سے شادی کرے گا وہ جائیداد کی لالچ میں کرے گا. اور جب سسرال والوں کو اندازہ ہوتا ہے نا کہ پیچھے دیکھنے والا کوئی نہیں تو وہ جانور سمجھ لیتے ہیں عورت کو. دادی جان نے تڑپ کر کہا، پر حسان بنا جواب دیے کمرے سے باہر نکل گیا. اس کے چہرے پر انتہائی سخت تاثر تھا. آنکھوں پر سن گلاسز لگاتے وہ گیراج میں آیا، اپنی گاڑی کا دروازہ کھولنے لگا. جب اس کی نظر گیراج کے اندر آتی گاڑی پر پڑی، وہ گاڑی منیہا ابرار کی تھی، اس کی خالہ زاد کزن، ماڈرن، خوبصورت، پڑھی لکھی، خود اعتماد. او ہینڈسم، میرے آتے ہی باہر نکل رہے ہو؟ منیہا کو دیکھتے ہی حسان کے چہرے کا تاثر بدلا تھا. اس کے ہونٹوں پر نرم مسکراہٹ آئی تھی. اسے اپنی یہ کزن بچپن سے ہی پسند تھی، بالکل اس کی پسند کے مطابق. نہیں، بس ایک ضروری میٹنگ ہے اس لیے جا رہا ہوں. اگر تم شام تک رک سکتی ہو تو میں جلدی آنے کی کوشش کروں گا. وہ دل فریبی سے بولا تو منیہا اس بات میں سر ہلائے مسکرائی. شام تک کا ارادہ کر کے آئی تو نہیں ہوں، پر اگر تم کہہ رہے ہو تو سوچا جا سکتا ہے. وہ ایک ادا سے کہتے حسان کو دیکھتی اس کے برابر سے گزری تو حسان سر کو نیچے جھکاتے گہرا مسکرایا. ایک نظر پلٹ کر اسے اندر جاتے ہوئے دیکھا اور پھر اپنی گاڑی میں بیٹھ گیا. آفس پہنچا تو سارے اس کو دیکھتے ہی بالکل تیر کی طرح سیدھے ہوئے، کیونکہ وہ غصے کا بہت تیز تھا. جبکہ کئی نگاہیں اس کی جانب حسرت سے اٹھی تھی. اس کے پاس صرف دولت نہیں تھی، اس کے پاس شخصیت بھی بہت خوبصورت تھی. 6 فٹ سے نکلتا قد، چوڑی باڈی، مضبوط کلائیاں، روشن پیشانی، تیکھی کھڑی مغرور ناک، سختی سے آپس میں پیوست ہونٹ. اس کی سرخ و سفید رنگت اور حسن و وجاہت سے مالا مال تھا. کوئی سے ایک بار دیکھتا تو نگاہ پلٹتا نہیں تھا. اس پر تضاد کی اس کی سرمائی رنگ کی آنکھیں. حارث، جلدی سے ساری میٹنگ لائن کرو، میرے پاس زیادہ وقت نہیں ہے. مجھے یہاں سے ایک سیمینار میں جانا ہے اور واپس گھر بھی جلدی پہنچنا ہے. اس نے آفس میں داخل ہوتے ہی اپنے سیکرٹری سے کہا، جو اس بات میں سر ہلاتے فوراً میٹنگ فائل کرنے لگا تھا. شام 4 بجے میٹنگ سے فارغ ہو کر وہ سیمینار میں گیا تھا. سیمینار اٹینڈ کر کے 1 گھنٹے بعد وہ واپس حویلی کے لیے نکلا تھا. واپس حویلی پہنچا تو لانچ میں ہی چہچہانے کی آوازیں آ رہی تھیں. اس کے ہونٹوں پر بھی مسکراہٹ رقص کرنے لگی تھی. توقع کے مطابق منیہا اس کی ماں کے ساتھ بیٹھی مسکرا کر باتیں کر رہی تھی. کیا بات ہے، بہت زیادہ ہنسا جا رہا ہے. اپنے کوٹ کے بٹن کھولتے حسان سامنے بیٹھا. تو جناب آپ بھی ہنس لیجئے، کس نے منع کیا آپ کو ہنسنے سے؟ منیہا نے دو بدو جواب دیا تو حسان نے سر کو ہلکا سا خم دیا، جبکہ حسان کی ماں رابعہ بی بی ان دونوں کو دیکھ کر مسکرائیں. جب منیہا بچپن میں پیدا ہوئی تھی تو انہوں نے منیہا کو تب ہی حسان کے لیے پسند کر لیا تھا، اور انہیں اس بات کی بہت خوشی تھی کہ حسان بھی منیہا کو پسند کرتا تھا. پر جب دادی جان نے مومنہ کے لیے اس کے رشتے کی بات کی تو وہ ہتھے سے اکھڑ گئی تھی. وہ ہاتھ دھو کر مومنہ کے پیچھے پڑ گئی تھی. مومنہ انہیں ایک آنکھ نہیں باتی تھی. اگر ان کا بس چلتا وہ مومنہ کو دھکے دے کر گھر سے نکال دیتی، اور ایسا کرنے میں کوئی وعید بھی نہ تھا. پر بیچ میں پڑی دیوار دادی جان کھڑی تھی. تم لوگ بیٹھو، میں کھانے کا انتظام کرتی ہوں. رابعہ بیگم ان کے درمیان سے اٹھی اور کچن کی جانب بڑھ گئیں.
باتیں کرتے کرتے حسان بھی اٹھا تھا اور فریش ہونے کے لیے اپنے کمرے میں چلا گیا تھا۔ کچھ دیر بعد وہ آرام دہ کپڑے پہن کر واپس آیا تو ڈائننگ ٹیبل پر کھانا لگ چکا تھا۔ سارے ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھ کر کھانا کھانے لگے تھے جب دادی جان نے ملازمہ سے مومنہ کو بلانے کا کہا۔ مومنہ کا نام سن کر رابعہ بی بی کے ماتھے پر بل پڑے تھے، پر انہوں نے کچھ بھی کہنے سے خود کو باز رکھا تھا۔ کچھ دیر بعد ملازمہ کے بلانے پر مومنہ کمرے میں داخل ہوئی اور دادی جان کی برابر والی کرسی گھسیٹ کر بیٹھ گئی تھی۔ حسان نے نگاہ اٹھا کر اسے دیکھا تھا۔ سفید رنگت سرخ ہو رہی تھی، اس کی کھڑی باریک سی ناک کا کنارہ بھی سرخ تھا، آنکھیں بھی گلابی ہو رہی تھیں، آنکھوں پر ہلکی سوجن تھی، ہونٹ آپس میں بھیجے ہوئے تھے، پلکیں یوں جھکی تھی جیسے کبھی اٹھیں گی ہی نہیں۔ حسان یکٹک اسے دیکھے گیا، دل کی کیفیت عجیب ہونے لگی تھی، جبکہ حسان کی نظروں کی محویت دیکھتے رابعہ بی بی اور منیحہ کے چہرے پر ناگواری اتری تھی۔ رابعہ بیگم نے فوراً پلیٹ میں چمچ بجایا تھا، جس پر حسان نے فوراً نگاہ مومنہ سے ہٹائی تھی۔ تم کمرے میں پڑی پڑی تھکتی نہیں ہو؟ ذرا تمہیں اتنا خیال ہے کہ گھر پہ کوئی مہمان آیا ہے تو اسے چائے کھانے کا ہی پوچھ لیتے ہیں، پر تم تو نہ جانے کس چیز کا شوق مناتی رہتی ہو، رابعہ بیگم نے تنفر سے کہا تھا۔ دادی جان نے تیکھی نظروں سے انہیں گھورا تھا۔ چچی میں مومنہ نے اتنا ہی کہا تھا جب دادی نے اسے ہاتھ کے اشارے سے خاموش رہنے کے لیے کہا۔ بہو، میٹھی بات تم نہیں کر سکتی، پر کھانے پر سکون سے، اور اس کو کھانے تو دے سکتی ہو نا؟ دادی جان کے اس قدر کڑے انداز میں کہا تھا کہ رابعہ بیگم تلملا کر رہ گئی تھیں۔ باقی کھانا خاموشی سے کھایا گیا۔ مومنہ تھوڑا سا ہی کھانا کھا کر وہاں سے اٹھ گئی تھی اور اپنے کمرے میں چلی گئی تھی۔ کھانے کے بعد کچھ دیر بعد منیحہ مزید بیٹھی اور پھر گھر کے لیے نکل گئی۔ کھانے کے بعد دادی جان اپنے کمرے میں نیم دراز تھیں، نظریں چھت کو گور رہی تھیں۔ اب اکثر وہ ایسی ہی سوچ میں گم رہتی تھی اور مومنہ کی فکر انہیں اندر ہی اندر کھائے جا رہی تھی۔ جب حسان دروازے پر دستک دیتے اندر داخل ہوا، دادی جان اسے دیکھتے رخ پھیر گئیں۔ ناراض ہے مجھ سے؟ اس نے دادی جان کے برابر لیٹتے لاڑ سے پوچھا۔ اپنا سر ان کے تکیے پر رکھ دیا۔ نہیں، تم پر میرا کیا حق جو میں تم سے ناراض ہوں، انہوں نے ناراضگی سے کہا۔ حسان دھیما سا مسکرایا۔ اچھا، حق تو آپ کا مجھ پر بھی پورا ہے، پر آپ مجھے سمجھتی نہیں ہیں دادی جان۔ مجھے مومنہ سے ہمدردی ہے، پر میں یہ چیز فراموش نہیں کر سکتا کہ اس کی ماں کی وجہ سے میرے چچا نے خودکشی کی تھی۔ کیا آپ بھول گئی؟ حسان کے سوال پر وہ تڑپ اٹھی تھی۔ نہیں بھولی، کچھ نہیں بھولی۔ اس بدبخت عورت کو میں کبھی معاف نہیں کر سکتی، لیکن مومنہ میرا خون ہے، میرے بیٹے کی اولاد ہے، اس معصوم کا کیا قصور ہے؟ وہ پھر جرا پر اتر آئی تھی۔ ہاں بالکل، اسی میں مومنہ کا کوئی قصور نہیں، پر آپ یہ تو مانتی ہیں نا کہ ماں کا اثر بیٹی میں آتا ہے؟ حسان نے جواب پر وہ سختی سے لب بھینچ گئی۔ اس کی تربیت میں نے کی ہے حسان، اور میں کسی کو اختیار نہیں دیتی کہ میری تربیت پر سوال اٹھائے۔ تمہیں نہیں کرنی تھی میری پوتی سے شادی، تم نے انکار کر دیا۔ تمہاری زندگی تمہاری مرضی، پر میں یہ ہرگز برداشت نہیں کروں گی کہ تم میرے سامنے اس کی کردار کشی کرو۔ حسان کو اپنے الفاظ سخت کا احساس ہونے ہوا۔ میں معذرت چاہتا ہوں، میرا وہ مقصد نہیں تھا جو آپ سمجھی۔ خیر، میں یہاں آپ سے یہ بات کرنے کے لیے آیا ہوں کہ میں نے مومنہ کے لیے ایک بہت اچھا رشتہ ڈھونڈا ہے، پڑھا لکھا، تعلیم یافتہ، ایماندار اور خوش مزاج، بہت قابل بھی ہے۔ میرا ہی اسسٹنٹ ہے، آپ اس سے مومنہ کی شادی کر دیں، آپ کا یہ خدشہ بھی ختم ہو جائے گا کہ مومنہ کو کیسا رکھے گا۔ وہ میرا ہی اسسٹنٹ ہے، میں نظر رکھوں گا اس پر۔ حسان کی بات پر دادی جان کا دل بری طرح دھڑکنے لگا تھا۔ انہوں نے بے اختیار روتے ہوئے حسان کا تھام لیا۔ حسان ان کے اس طرح رونے پر گھبرا کر اٹھ بیٹھا۔ حسان، ایک بار میرے کہنے پر مجھ پر اعتبار کرو، تم مومنہ سے شادی کر لو، وہ بہت اچھی بیوی ثابت ہوگی، میری بچی بہت نیک ہے۔ وہ حسان سے بولی تو اس پر حسان کے ماتھے پر بل پڑے۔ دادی جان، میں اسے شادی نہیں کر سکتا، موم برداشت نہیں کریں گی، وہ اسے پسند نہیں کرتی، بلکہ اس سے نفرت کرتی ہیں، اور میں بھی اسے اس نظر سے نہیں دیکھتا، وہ مجھ سے بہت چھوٹی بھی ہے، 8 سال کا فرق ہے۔ دادی جان، ہمارے درمیان یہ فرق معمولی نہیں ہے، آپ میرے بتائے رشتے کے بارے میں سوچیے گا، ورنہ موم اس وقت زیادہ برداشت نہیں کریں گی۔ وہ خود بھی اس کے لیے رشتہ ڈھونڈ رہی ہیں، پر وہ کس طرح کا رشتہ ڈھونڈیں گی یہ آپ بھی جانتی ہیں۔ آخر میں اپنی بات ختم کرتا وہ دادی کے پاس سے کھڑا ہو گیا۔ جب دادی پتھر ہو گئی تھیں، بڑھاپا بھی کیسا تھا، کس قدر بے بس ہو گئی تھی کہ وہ اپنی ہی بہو اور بیٹوں سے ڈر رہی تھی، پھر نہ چاہتے ہوئے بھی وہ حسان کے بتائے ہوئے رشتے کے بارے میں سوچنے لگی تھی۔ سب کچھ آنن فانن طے پایا تھا۔ حسان یوسف کو اسسٹنٹ زمان اپنی ماں اور بہن کے ساتھ رشتہ لے کر آیا تھا۔ دادی جان کو وہ لوگ پسند آئے تھے، سلجھی ہوئی چھوٹی سی فیملی تھی، گھر میں سارے پڑھے لکھے تھے،
وہ مطمئن ہو گئی تھی۔ ان سب میں سب سے زیادہ خوش رابعہ بیگم تھی۔ وہ بس چاہتی تھی مومنہ جلدی سے یہاں سے چلی جائے۔ اسی لیے انہوں نے زمان کی ماں سے یہ بات واضح کی تھی کہ وہ چٹ منگنی پٹ بیاہ کریں گی۔ ان کے گھر والوں کو بھی اس بات پر کوئی اعتراض نہیں تھا۔ ان سب میں سب سے زیادہ اگر کوئی گھبرایا ہوا تھا تو وہ مومنہ تھی۔ نہ جانے کیسی زندگی تھی، اس کی مرضی کے بغیر اس کی زندگی کا اتنا بڑا فیصلہ ہو رہا تھا۔ آج مہندی تھی۔ وہ کمرے میں بیٹھی بہت غمگین تھی۔ دادی جان نے اسے بہت کچھ سمجھایا تھا، پر اس کا دل تھا کہ اس رشتے پر رضامندی ہی نہیں ہو رہا تھا۔ اس نے شیشے میں کھڑے اپنا سوگوار حسن دیکھا۔ وہ سادہ پیلے جوڑے میں تھی، بالوں کی چٹیاں بنا کر آگے کو کی، چہرہ میک اپ سے پاک تھا۔ کچھ آوارہ لٹے چہرے کے ارد گرد جھول رہی تھی، ہاتھ مہندی سے سجے تھے۔ کمرے میں نئی خوشبو پھیلی ہوئی تھی، اس کی آنکھیں الگ ہی سوگ بیان کر رہی تھی۔ سوجی سرخ آنکھیں اور بے پناہ حسین تھی، اور اس کا حسن بے مول تھا۔ صرف وجہ یہ تھی کہ اس کی ماں ایک شہری لڑکی تھی جس نے اس کے باپ سے پسند کی شادی کی تھی، اور پھر اس کی پیدائش کے بعد اپنے ہی چچا زاد کزن کے ساتھ بھاگ گئی تھی۔ یہ کام اس کی باپ برداشت نہیں کر سکا تھا، اور اس کے باپ نے خودکشی کر لی تھی، جبکہ اس کی ماں کا یہ عمل اس کی پوری زندگی تہس نہس کر گیا تھا۔ وہ بہت نفرت کرتی تھی اپنی ماں سے، شاید دنیا میں واحد وہی تھی جس سے وہ نفرت کرتی تھی۔ اچانک کمرے کی لائٹ بند ہوئی تھی، وہ بری طرح گھبرائی۔ اسی دوران اچانک کوئی کمرے میں داخل ہوا۔ کمرے میں کسی کا سایہ دیکھ کر وہ بری طرح چیخنے لگی تھی، بھوت بھوت بھوت! یہ کہہ کر اس نے گھبراہٹ میں ڈریسنگ ٹیبل سے میک اپ باکس اٹھا کر اس کی جانب پھینکا تھا، جو اس وجود سے ٹکرایا تھا۔ اگلے ہی لمحے ساری لائٹس دوبارہ آن ہو گئی تھی، اور سامنے حسان یوسف غصے سے اسے گھور رہا تھا۔ کہاں تو اس لڑکی کی اس کے سامنے آواز نہیں نکلتی تھی، اور اب وہ اس کو میک اپ باکس بھی مار رہی تھی۔ سوری، مجھے نہیں معلوم تھا آپ ہیں۔ اس نے فوراً نظریں جھکائی تھی۔ حسان کی نگاہ ایک لمحے کے لیے اس معصوم حسن پر ٹھہر سی گئی تھی۔ نہ جانے کیوں جیسے جیسے دن گزر رہے تھے حسان کو وہ اور خوبصورت لگتی جا رہی تھی، پر وہ اپنے ہر جذبے سے انکاری تھا۔ نیچے آ جاؤ، سب انتظار کر رہے ہیں۔ ایک جانچتی نظر اس پر ڈالتے وہ کمرے سے پلٹ گیا تھا۔ دل کی کیفیت عجیب سی بوجھل سی ہوئی تھی۔ حسان یوسف کے پیچھے وہ بھی کمرے سے باہر آئی تھی۔ مہمان زیادہ نہ تھے، کچھ دولہے والے تھے اور کچھ دلہن والوں کے مختصر مہمان تھے۔ اسے صوفے پر بٹھایا گیا اور مہندی کی رسم شروع کی گئی۔ وہ پوری رسم میں پتھر بنی بیٹھی تھی۔ بس ایک دادی تھی جو اسے بھر بھر کے دعائیں دے رہی تھیں۔ رسم کے بعد اسے واپس کمرے میں بھیج دیا گیا۔ مزید 2 دن بھی بہت تیزی سے گزرے اور بارات کا دن بھی آن پہنچا۔ دادی جان اس کے لیے اپنا خاندانی زیور نکالا تھا۔ دولہے والوں کی طرف سے ایک عام سا دلہن کا لباس آیا تھا۔ رابعہ بیگم کو خاندانی زیور دینے پر شدید طیش آیا تھا، پر اس لمحے وہ سب نظر انداز کر گئی تھیں کہ مومنہ کے گھر کے جانے کی خوشی ان کے لیے بہت بڑی تھی۔ مومنہ کو پارلر سے لینے حسان گیا تھا۔ پارلر کے باہر بار بار گھڑی دیکھتا وہ مومنہ کا انتظار کر رہا تھا۔ جب ملازمہ نے پارلر کا دروازہ کھولا اور مومنہ سنبھل کر باہر نکلی، کچھ لمحوں کے لیے وہ دیکھتا ہی رہ گیا تھا۔ وہ جو اس سے 8 برس چھوٹی تھی، وہ حسان کو آج بے پناہ حسین لگ رہی تھی۔ یقین نہیں آ رہا تھا یہ وہی مومنہ ہے۔ اس نے بے اختیار اپنی نگاہیں پھیری تھی۔ وہ جانتا تھا کہ وہ اسے بہن کی نگاہوں سے نہیں دیکھتا تھا، اور اب جن نگاہوں سے دیکھ رہا تھا ان نگاہوں سے دیکھنا بھی مناسب نہیں تھا۔ اچانک سے کیا ہو رہا ہے مجھے؟ وہ غصے سے بڑبڑایا تھا، اور پھر دوبارہ مومنہ کی جانب نہ دیکھا۔ ملازمہ نے مومنہ کو گاڑی کا پچھلا دروازہ کھول کر پیچھے بٹھایا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی حسان نے نگاہ اٹھا کر بیک ویو مرر سے اسے دیکھا۔ وہ کوئی نکلی گڑیا لگ رہی تھی۔ گاڑی بارات کے وینیو کے سامنے رکی۔ حسان باہر نکلا اور گاڑی کا پچھلا دروازہ کھول کے مومنہ کی جانب ہاتھ بڑھایا، غرض اسے سہارا دینے کی تھی، جبکہ مومنہ اپنے سامنے پھیلی اس کی ہتھیلی دے کر پتھر ہوئی تھی، اور پھر اپنا کانپتا نازک ہاتھ حسان کے ہاتھ پر رکھا تھا۔ حسان نے اسے سہارا دے کر گاڑی سے باہر نکالا تھا، اور پھر اسے وینیو کے اندر لے گیا تھا۔ اندر موجود ہر شخص کی نگاہ مومنہ پر ٹھہر سی گئی تھی۔ جسے سب پہلے حقارت کی نظر سے دیکھتے تھے، اب وہ قابل رشک حد تک حسین لگ رہی تھی۔ برات کا انتظار کرتے کرتے 2 گھنٹے گزر چکے، پر برات نہ آئی۔ اب دادی جان حسان پر غصہ کر رہی تھی۔ بار بار حسان زمان کو فون کر رہا تھا، پر زمان کا نمبر بند تھا۔ حسان کے ماتھے پر بھی بل پڑنے لگے تھے۔ جب اسی انتظار میں رات کے 11 بجے تو سب باتیں کرنے لگے۔ مومنہ کی حالت بھی خراب ہونے لگی تھی۔ رابعہ بیگم غصے سے مومنہ کو گھور رہی تھی۔ میں کہتی ہوں یہ لڑکی منحوس ہے، مجال ہے جو کوئی کام صحیح ہو جائے، انہوں نے نفرت سے کہا۔ اس بار حسان نے زمان کی بہن کے نمبر پر کال ملائی تو کال اٹھا لی گئی۔ کال اٹھانے والی زمان کی ماں تھی۔ ابھی حسان نے ہیلو ہی کہا تھا جب زمان کی ماں کی طرف سے کی جانے والی بات نے حسان کو پتھر کر دیا تھا۔
وہ جبڑے بیچ گیا تھا، سب کی نگاہ اس کے چہرے پر ٹکی تھی۔ ضرورت نہیں ہے آپ کے بیٹے کو بارات لانے کی اور نہ ہی آفس آنے کی، اور یہ میرا وعدہ ہے اور پوری کوشش بھی رہے گی کہ آپ کے بیٹے کو کہیں نوکری نہ مل سکے۔ وہ کہتے ساتھ ہی فون کاٹ گیا تھا، جبکہ دادی جان اب دل پر ہاتھ رکھے نم آنکھوں سے اپنے پوتے کو دیکھ رہی تھی۔ رابعہ بیگم کے ماتھے پر بھی لاتعداد نفرت زدہ شکن تھی۔ زمان کی ماں کہہ رہی تھی کہ ان کو معلوم ہوا ہے کہ مومنہ کی ماں گھر سے بھاگی تھی، وہ ایسی لڑکی کو بہو نہیں بنا سکتی۔ ہاں، اگر گارنٹی کے طور پر مومنہ کی آدھی جائیداد زمان کے نام ہو جاتی تو وہ بارات لے آئیں گی، وہ سرد سپاٹ لہجے میں کہہ رہا تھا، جبکہ اسٹیج پر دلہن بنی مومنہ سختی سے لب بیچ گئی تھی۔ اب کیا کریں گے؟ اس کی ماں نے ایک بدنامی کا توق ہمارے گلے میں ڈالا تھا اور دوسرا اس نے ڈال دیا۔ اب رابعہ بیگم اپنا سر پکڑتے ہوا ویلا کر رہی تھی، جبکہ حسان اپنی ماں کو گو رہا تھا۔ آپ خدارہ چپ کریں ماں، ساری ٹینشن ایک طرف اور آپ کے کوسنے ایک طرف۔ کیا چاہتی ہیں، جان سے مار دوں اسے یا کہیں بھی پھینک آؤں؟ اب وہ غصے سے بولا تو رابعہ بیگم کا چہرہ مزید بگڑ گیا۔ میں تو کہتی ہوں مار کر جان چھڑواؤ، بہت تماشا دیکھ چکے ہیں ہم، اور اب بھی باز نہیں آئی تھی، جبکہ دادی جان اپنی بہو کے سامنے ہاتھ جوڑتے رونے لگی تھی۔ اپنی دادی کے ہاتھ تھامنا وہ گھٹنوں کے بل بیٹھا تھا۔ تم جانتے ہو حسان، میری بچی نے بچپن سے بہت زیادتی سہی ہے۔ اب آج اگر اس کی بارات نہ آئی تو میری بچی بن بیاہی رہ گئی تو معاشرہ اس کے اوپر ایک اور دھبا لگا دے گا۔ وہ سسکنے لگی، جبکہ حسان نظریں جھکا گیا۔ بے فکر رہے ماں جی، بارات آ جائے گی، اگر آپ بیچ میں مسئلہ پیدا نہ کریں گی تو۔ حسان کا بیٹا کر لے گا مومنہ سے شادی، اسے کوئی چھوٹا موٹا کاروبار کھول دیں گے، جب چاہیں مل بھی لیجیے گا۔ رابعہ بیگم کے کہنے پر گھر کا ہر نفوس چونکا تھا۔ جمیل ان کا ڈرائیور تھا۔ حسان نے پلٹ کر مومنہ کو دیکھا تھا، جو حسان کو ہی دیکھ رہی تھی۔ آنکھیں میچتے اس نے نفی میں سر ہلایا تھا۔ جانتی تھی یہاں کوئی اس کی فریاد نہیں سنے گا، پر اس شخص سے تھوڑی سی امید تھی کہ وہ انسانیت کے درجے سے نہیں گرے گا۔ ایسا ممکن نہیں ہے ماں، اگلے لمحے حسان نے انکار کیا تھا۔ ایسا ممکن ہے حسان، اس کی شادی ابھی ہوگی، کیونکہ میں اس لڑکی کو مزید اپنے گھر میں برداشت نہیں کر سکتی، ورنہ میں اس کا وہ حال کروں گی کہ… وہ نفرت کے آخری درجے پر تھی، اور اس انتہائی نفرت کی وجہ سے وہ آج تک سمجھ نہیں سکا تھا۔ ٹھیک ہے، نکاح کو تیار کریں، ابھی نکاح ہوگا۔ حسان فیصلہ کرتے کھڑا ہوا تھا۔ رابعہ بیگم خوشی سے باہر کی جانب گئی تھی۔ دادی جان نے بے یقینی سے حسان کا ہاتھ چھوڑ دیا تھا، جبکہ مومنہ اس بار سسکنے لگی تھی۔ نکاح آ چکا تھا۔ رابعہ بیگم اپنے ساتھ جمیل اور اس کے بیٹے کو لائی تھی، پر پتھر ہو گئی تھی جب حسان کو سٹیج پر چڑھتے مومنہ کے برابر میں بیٹھتے دیکھا تھا۔ تم یہاں سے اٹھو حسان، یہاں جمیل کا بیٹا بیٹھے گا۔ اس پر منیحہ بھی بیچ میں بولی تھی۔ اسے یہ بالکل برداشت نہیں ہوا تھا کہ حسان کا اگلا جمعہ وہاں سب کو ہلا گیا تھا۔ آپ نکاح شروع کریں قاضی صاحب، حسان نے کہا تو مومنہ جو آنکھیں میچے ہوئی تھی اس کا صبر ٹوٹا تھا۔ وہ باقاعدہ آواز سے سسکیاں لینے لگی تھی۔ اس کی شادی جمیل کے بیٹے سے، یہ سوچ کر اس کی جان نکل رہی تھی۔ اس کے برابر اپنے بیٹھے حسان کو نہیں دیکھا تھا اور اسے کسی کی آواز سنائی نہیں دے رہی تھی۔ مومنہ ولد احمد زبیر، کیا آپ کو حسان یوسف ولد یوسف زبیر سے بہک کے مہر فاطمہ سکر راج الوقت نکاح قبول ہے؟ اس سے پوچھا گیا، پر اب سسکیوں کی آواز اتنی بلند تھی کہ وہ قاضی کی آواز بھی نہ سن سکی۔ اسی لمحے حسان نے اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھتے زور سے دبایا تھا۔ مومنہ نے چونک کے آنکھیں کھولی تو اپنے قریب حسان یوسف کو دیکھ سانس روک گئی۔ قاضی نے ایک بار پھر اپنا جملہ دہرایا تو اب کہ وہ بے یقینی سے حسان کو دیکھنے لگی۔ حسان نے اس کے ہاتھ پر سے اپنا ہاتھ ہٹا لیا تھا اور اپنا ہاتھ چہرہ انائی ہاتھوں میں چھپاتے بری طرح رونے لگی۔ جب دادی جان خوشی کے آنسو لیے سٹیج پر بڑھی، اس کی کمر تھپکنے لگی تھی۔ قبول ہے، اس نے بمشکل کہا تھا۔ یہ منظر دیکھ منیحہ روتے ہوئے ہال سے باہر بھاگی تھی۔ منیحہ کو جاتے دیکھ حسان نے اپنی آنکھیں میچ لی تھی۔ وہ حسان کی اولین پسند تھی۔ حسان، یہ سب کر کے تم نے اپنی ماں کھو دو گے، رابعہ بیگم نے روتے ہوئے کہا تھا۔ یہ سب کرنے کے لیے آپ کی نفرت نے مجھے مجبور کیا ہے۔ وہ بے تاثر لہجے میں بولتے نکاح قبول کر چکا تھا۔ اس کے فوراً بعد ہی رخصتی ہونے لگی تھی۔ حسان تو آگے چلا گیا تھا، جبکہ وہ دادی کے ساتھ آستگی سے چلتی گاڑی میں بیٹھی تھی۔ رابعہ بیگم پہلے ہی نکل گئی تھی۔ وہ دادی کے ساتھ گھر پہنچی تو حسان لاؤنج میں بیٹھا تھا۔ مومنہ کو حسان کے کمرے میں لے جاؤ، دادی جان نے ملازمہ کو کہا، پر حسان نے ہاتھ کے اشارے سے روک دیا۔ اسے اس کے کمرے میں لے جاؤ۔ اس کے حکم پر ملازمہ مومنہ کو اس کے کمرے میں لے گئی۔ دادی جان نہ سمجھی سے حسان کو دیکھنے لگی۔ یہ رشتہ بہت مجبوری میں ہوا ہے دادی جان، آپ جانتی ہیں میری ماں بھی مجھ سے ناراض ہو گئی ہے۔ میں مینٹلی اس رشتے کے لیے تیار نہیں ہوں، اس لیے ابھی رخصتی نہیں۔
دادی جان بھی خاموش ہو گئی تھی۔ اس وقت اسے سمجھانا غلط ہوتا۔ وہ خود بھی اپنے کمرے میں گیا تھا۔ کوچ پر بیٹھتے سگریٹ سلگائی تھی۔ سر درد سے پھٹ رہا تھا۔ وہ یک بعد سگریٹ پیتا باتھ روم کے اندر بڑھا تھا۔ ٹھنڈے پانی کا شاور لیتے آرام دہ کپڑے پہن بیڈ پر نیم دراز ہوا تھا۔ ذہن پر اچانک مومنا کا بے بسی سے روتا چہرہ آیا تھا۔ کس قدر بے بس تھی وہ آج اگر اس کا باپ زندہ ہوتا تو کیا حالات ایک سے ہوتے؟ وہ اس سوال سے گھبرا گیا تھا۔ وہ یتیم لڑکی جو ہمیشہ زیادتی کا شکار ہوئی تھی، پر اب وہ یتیم نہیں تھی۔ وہ ذہن جھٹک گیا اور اس پر منیہا کا روتا چہرہ یاد کر کے وہ بری طرح بے چین ہوا تھا۔ بھلا اس کا بھی کیا قصور تھا؟ حسان نے تو خود اس کی جانب قدم بڑھائے تھے۔ وہ خود کو نارمل کرنے کی کوشش کرتا منیہا کو فون کرنے لگا تھا، پر مستقل اس کا نمبر نان ریچیبل تھا۔ لب بیچتے وہ بالکونی میں آیا اور سگریٹ سلگاتے لبوں میں دبائی۔ یکٹک آسمان کو گورنے لگا۔ رات نہ جانے کتنی سگریٹ نوشی کی تھی کہ اب فجر کی اذان کی آوازیں گونجنے لگی تھی۔ وہ نماز پڑھ کر بستر پر نیم دراز ہوا اور ضبط سے آنکھیں مول لی۔ کچھ گھنٹے آرام کے بعد وہ تیار ہوتا بغیر ناشتہ کیے آفس کے لیے نکل گیا تھا۔ آج دادی جان سے بھی نہیں ملا تھا۔ آفس میں بے دلی اور بے خیالی سے ساری میٹنگ اٹینڈ کی تھی۔ کئی بار منیہا سے رابطہ کرنے کی کوشش کی تھی، پر وہ شاید نمبر بلاک کر چکی تھی۔ شام 4 بجے آفس سے نکلتے وہ منیہا کے گھر گیا تھا، پر چوکیدار نے اسے مطلع کیا کہ منیہا صبح ہی لاہور اپنی پھپھو کے پاس چلی گئی۔ وہ لمبے سے مینشن لوٹا۔ لاؤنج میں ہی صوفے پر اسے رابعہ بیگم بیٹھی میگزین پڑھ رہی تھی۔ حسان کی آہٹ پر نگاہ اٹھا کر حسان کو دیکھا اور اگلے لمحے نگاہیں پھیر لیں۔ کچھ لمحے رابعہ بیگم کو دیکھتے وہ اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ اپنا کوٹ اور ٹائی اتارتے صوفے پر اچالی، جوتے ایک طرف کیے اور اوندھے منہ بیڈ پر گرا۔ اسی لمحے دروازے پر دستک ہوئی۔ آ جاؤ، کوفت سے کہا۔ دروازہ ہلکے سے کھلا اور مومنا کمرے کے اندر داخل ہوئی۔ اس کی ٹانگوں میں ہلکی سی کپکپاہٹ تھی، جیسے اپنے پیروں پر کھڑے ہونا مشکل ہو رہا ہے۔ اب آ گئے ہیں تو بولنے کی زحمت۔ غصے میں جھنجھلاتے حسان نے نگاہ اٹھائی تو ماتھے پر گہرے بال پڑے ملازمہ کی جگہ مومنا کچھ رخ پھیرے چہرہ جھکائے کھڑی تھی۔ کیوں آئی ہو یہاں؟ نکاح ہو گیا تھا، سر پر سوار ہونا چاہتی ہو؟ وہ درستگی سے بولا۔ نہیں، اس لیے آئی ہوں، میں جانتی ہوں آپ نے یہ نکاح مجبوری میں کیا ہے۔ آپ منیہا سے محبت کرتے ہیں، وہ بمشکل لفظ بنا توڑے کہہ رہی تھی۔ تو حسان نے لٹھ مار انداز میں پوچھا۔ تو میں کسی کی محبت کے درمیان نہیں آنا چاہتی، آپ مجھے طلاق دے دیں۔ میں کہیں بھی، یہ کہتے وہ سسکی تھی، جبکہ حسان کا پارا مزید ہوا ہوا تھا۔ دماغ کی رگیں تن گئی تھیں۔ کیا سامنے کھڑی لڑکی واقعی اتنی احمق تھی جیسے وہ اسے مذاق لگ رہا تھا؟ وہ یکدم تیز سے کھڑا ہوا، مومنا کی جانب بڑھا تھا اور ایک جھٹکے سے مومنا کا بازو کھینچتے مومنا کا رخ اپنی جانب کیا تھا۔ وہ خوف سے آنکھیں میچ گئی تھی، جبکہ حسان اس کی آنکھوں کے قریب نیلا نشان دیکھے پتھر ہوا تھا۔ دائیں آنکھ ہلکی سوجی ہوئی تھی۔ آنکھ سے ہوتی اس کی نگاہ مومنا کی تھوڑی پر گئی تھی، وہاں بھی سرخ نشان جو اب نیلے پن میں تبدیل ہو رہا تھا۔ تھوڑی سے ہوتی اس کی نگاہ گردن سے جانکتے آدھے نشان پر گئی تو حسان نے مومنا کے دوپٹے کی جانب ہاتھ بڑھایا تو پہلی بار ہاتھ ہلکے لرزے۔ دوپٹہ ہٹایا تو گردن پر انگلیوں کے نشان تھے، جیسے گلا گھونٹنے کی کوشش کی گئی ہو۔ کس نے کیا ہے یہ سب؟ اندازہ ہونے کے باوجود ضبط سے پوچھا۔ وہ اپنی ماں کا نام نہیں سننا چاہتا تھا۔ کہ کسی نے نہیں، گر گئی۔ آپ بس طلاق دے دیں پلیز۔ حسان سے دور ہوتی کچھ فاصلہ قائم کرنے کی جستجو میں دروازے سے ٹکرائی تو مومنا سے بے اختیار کرا نکلی۔ حسان زید چونکا تھا۔ کمر پر زخم ہے تمہارے؟ وہ سرخ آنکھوں سے پوچھتا اس کی جانب بڑھا تو مومنا نفی میں سر ہلاتے کمرے سے باہر نکلنے لگی۔ جب حسان اسے اپنے پیچھے کھینچتا دروازہ بند کیا، دکھاؤ اپنا زخم، وہ سرخ آنکھوں سے پوچھ رہا تھا، جبکہ مومنا کی آنکھیں خوف سے پھیلی تھی۔ وہ نفی میں سر ہلانے لگی۔ الفاظ نے مکمل ساتھ چھوڑ دیا تھا۔ مجھ سے حجت مت کرو مومنا، غصے سے کہتے فرجاد نے اس کا رخ تبدیل کرتے اسے دیوار سے لگایا تھا، اس طرح کہ مومنا کا چہرہ دیوار کی جانب اور پشت حسان کی جانب تھی۔ ایک لمحہ لگا تھا مومنا کے گلے میں لپٹا دوپٹہ فرش کو سلامی دے رہا تھا۔ فرجاد نے ایک لمحے میں اس کی قمیض کمر سے اٹھائی تھی اور سختی سے لب آپس میں بینچ لیے تھے۔ مومنا اس کی بے حجابی پر بری طرح سسکی تھی۔ آپ یہ نہیں کر سکتے، آپ مجھے بے آبرو نہیں کر سکتے، وہ روتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ حسان انسنی کرتا اس کی کمر پر موجود زخم دیکھے گیا
سرخ بریک لائنز دیکھ کر اندازہ ہوا تھا کہ اسے ایک باریک تار سے تشدد کا نشانہ بنایا گیا تھا۔ یہ آپ نے اچھا نہیں کیا مام، وہ زیر لب بڑبڑایا۔ بیڈ پر لیٹو، میں آئنٹمنٹ لگاتا ہوں ورنہ تکلیف۔ ابھی وہ اتنا ہی بولا تھا جب وہ جھٹکے سے پلٹی، دیوار سے لگی سہمی نظروں سے حسان کو دیکھ رہی تھی۔ درد دینے والا مساعی نہیں کرتے، اور خبردار، اب آپ نے مجھے چھوا، نہیں لگوانی مجھے دعا، آپ بس مجھے طلاق۔ وہ اس ہلکی سی نرمی میں شعر بنتی بولی جب حسان نے سختی سے اس کی بات کاٹی تھی۔ چپ، میری نرمی پر زیادہ شعر ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ کون سا زخم دیا ہے میں نے تمہیں، اور تم ہوتی کون ہو مجھے خبردار کرنے والی؟ کیا کرو گی اگر میں نے چھوا تو؟ سنجیدگی سے سرد لہجے میں کہتا وہ دیوار کے دونوں جانب ہاتھ ٹکا گیا۔ مومنہ اپنی سسکی دباتے اس لمحے کو کوسنے لگی جب وہ اس کمرے میں آئی تھی۔ میرے نکاح میں ہو مسز مومنہ حسان یوسف، جب دل چاہے گا، جیسا دل چاہے گا ویسے چھوؤں گا تمہیں، تم مجھے روک نہیں سکتی ہو۔ اس کے سوال پر مومنہ کا چہرہ مزید جھک گیا۔ کئی لمحے وہ مومنہ کے جھکے چہرے کو دیکھے گیا۔ آئندہ مجھ سے طلاق کا لفظ مت نکالنا۔ اتنا بے غیرت نہیں ہوں کہ میں اس مقدس رشتے کو مذاق بناؤں، اور اگر تم نے نکاح کو مذاق سمجھا ہے تو تمہارا دماغ درست کرنے میں مجھے ایک لمحہ لگے گا۔ گیٹ آؤٹ۔ وہ گھر آیا اور مومنہ تیزی سے اس بات میں سر ہلانے لگی۔ جا کر خاموشی سے بستر پر لیٹو، بے تاثر لہجے میں حکم دیتے وہ پیچھے ہٹا تو مومنہ نظریں چراتی دروازے کو دیکھنے لگی۔ تمہیں واقعی لگتا ہے تم کمرے سے بھاگ سکتی ہو، اور اگر بھاگنے میں کامیاب ہو بھی جاؤ تو مجھ سے بچ سکتی ہو؟ مومنہ کی نظریں دروازے کی طرف دیکھتے وہ بویں چکاتے پوچھنے لگا تو اپنی چوری پکڑے جانے پر وہ تیزی سے بیڈ کی جانب بڑھی اور ایک کونے میں سکڑ کر بیٹھ گئی۔ سائڈ ٹیبل سے انٹر کام اٹھاتے حسان نے ملازمہ کو برف اور آئنٹمنٹ لگانے کا حکم دیا اور انٹر کام رکھ دیا۔ کھانا کھایا تم نے؟ کچھ سوچتے حسان نے سوال کیا۔ ہاں، اس نے زبان سے ہاں کہا تھا لیکن گردن بہت نہ ہلی تھی، جس کی اس قدر معصومیت پر حسان نے لب نہ چاہتے ہوئے بھی مسکراہٹ میں ڈلے تھے۔ کچھ لمحے بعد ملازمہ نے دروازے پر دستک دی۔ اجازت ملنے پر ٹرالی گھسیٹتے اندر آئی۔ ٹرالی میں درد کی دوا، زخم کا مرہم، برف کے ٹکڑے اور ہلدی ملے گرم دودھ کا گلاس رکھا تھا۔ تم جاؤ۔ حسان کے کہنے پر ملازمہ سر ہلاتے وہاں سے چلی گئی تھی، جبکہ مومنہ پہلے سامان کو پھر حسان کو سہمی نظروں سے دیکھنے لگی۔ ایسے کیوں دیکھ رہی ہو جیسے قربانی کا بکرا ہو؟ میں تمہیں ذبح کرنے لگا ہوں؟ مومنہ کی جانب رخ کرتے وہ جان بوجھ کر شرارت بھرے لہجے میں بولا تاکہ مومنہ کا خوف کچھ کم ہو۔ آپ ذبح کر دیں گے، پر پلیز میری قمیص مت ہٹائیں، وہ کہتے ہاتھوں میں چہرہ چھپانے رونے لگی۔ حسان لب بینچ سے اسے دیکھنے لگا تھا۔ اگر وہ کسی ملازمہ سے یہ کام کرواتا تو اس کی ماں ظلم و جبر سارے جہان میں مشہور ہو جاتا۔ لوگ کیا کہتے؟ ایک مظلوم لڑکی کو اپنے نکاح میں حسان یوسف اس کی حفاظت نہیں کر سکا۔ یہ بات ہرگز اسے گوارا نہیں تھی۔ گھبراؤ نہیں، آنکھیں بند کر کے مرہم لگاؤں گا۔ نرمی سے مومنہ کے ہاتھ اس کے چہرے سے ہٹائے تو مومنہ اسے آنکھیں پھیلائے دیکھنے لگی تھی۔ اس کی آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو ٹھہرے دیکھ حسان کا دل بے اختیار زور سے دھڑکا تھا۔ اگلے لمحے تیزی سے نگاہوں کا رخ پھیرا۔ میں دادی جان سے لگوا، ابھی وہ اتنا ہی بولی تھی کہ مزید اسے کچھ کہنے کا موقع دیے وہ تکیہ آگے رکھتا ایک جھٹکے سے اسے تکیے پر گرا گیا۔ بہت ٹر ٹر کرنے لگی ہو تم میرے سامنے، مجھ سے بحث مت کیا کرو، سخت نفرت ہے مجھے زبان دراز بیوی سے۔ اس نے بیوی کے لفظ پر زور دیا تھا، جبکہ وہ حسان کے اس طرح حق ستانے پر لب بینچ گئی تھی۔ کمر سے کپڑا ہٹاتا ہوئے اس کے نازک زخمی پشت حسان کے سامنے تھی۔ آنکھیں بند ہیں نا آپ کی؟ مومنہ کے کہنے پر وہ چونکا، اس کی پشت سے نگاہیں ہٹاتے بویں اچکا کر مومنہ کو دیکھا۔ بتائیں، آنکھیں بند ہیں نا آپ کی بار وہ بھرائی آواز میں بولی تو حسان نے لمب بینچ سے گہری سانس لی۔ ہاں بند ہیں۔ اب تم اپنا منہ بند کر لو ورنہ مجبوراً مجھے اپنی آنکھیں کھولنی پڑیں گی۔ وہ غصے سے بولا تو وہ واقعی خوفزدہ ہو کر اپنے لب سیکھ گئی۔ حسان نے پہلے سوجے ہوئے حصے پر برف کی ٹکور کی اور پھر جہاں جہاں زخم تھا مرہم لگایا، زخموں پر روئی رکھتے بینڈیج لگائی اور مومنہ کا رخ اپنی جانب کیا۔ درد کی شدت سے اس کے لب بنجے ہوئے تھے۔ اس مرہم کا فائدہ نہیں، آپ نے طلاق نہ دی تو یہ زخم ہر صبح میرے وجود پر تاشے ہوں گے۔ یہ کہتے وہ حسان کو پتھر چھوڑتے پیچھے کھسکی تھی اور دروازے کی جانب بڑھتے دروازہ کھولا ہی تھا کہ دروازے پر کھڑی رابعہ بیگم کو دیکھ سانس حلق میں اٹکی تھی۔
خوف سے قدم پیچھے لینے لگی تھی۔ بہت بد چلن لڑکی ہو تمہاری ہمت کیسے ہوئی حسان کے کمرے میں آنے کی؟ وہ بری طرح داڑتے آگے بڑھی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ مومنہ پر چپٹتی حسان درمیان میں حائل ہوا۔ تم اپنے کمرے میں جاؤ مومنہ۔ رابعہ بیگم کا ہاتھ تھامتے اس نے سختی سے مومنہ کو حکم دیا تو مومنہ اگلے لمحے وہاں سے اپنے کمرے میں بھاگی۔ حسان نے کمرے کا دروازہ بند کیا۔ وہ سنجیدہ تلخ نظروں سے اپنی ماں کو گھورنے لگا۔ آپ نے اس پر ہاتھ کیوں اٹھایا؟ وہ جانور نہیں ہے خدارا، اس کو انسان سمجھے۔ وہ اچانک بلند آواز میں چلایا تو رابعہ بیگم بے یقینی سے اسے دیکھنے لگی۔ تم اس 2 ٹکے کی لڑکی کے لیے مجھ سے لڑو گے؟ میں اسے جان سے مار دوں گی۔ مجھ سے غلطی ہوئی۔ گلا دبا رہی تھی تو مکمل جان نکال دے، رابعہ بیگم انداز میں چیخی جب حسان کی داڑھ پر ایک اور بار سکتے میں آ گئی۔ بس کر دے مام، کسی کی نفرت میں خود کو انسانیت کے درجے سے مت کرائیں۔ یتیم ہے وہ بے یقینی سے اپنی ماں کو بولا۔ بھلا نفرت میں کوئی اتنا بھی گر سکتا تھا؟ تو کیا کروں؟ اس طوائف کی بیٹی کو بہو کے طور پر قبول کر لوں جس نے چند دنوں میں تمہیں اپنی محبت کے جال میں پھنسا کر تم سے نکاح کر لیا اور اب معصوم بن کر تمہیں بھڑکا رہی ہے؟ وہ چیختے چیختے آخر میں رو پڑی اور پھر کاؤچ پر بیٹھی اپنا سر پٹکنے لگی۔ ایسا کچھ نہیں ہے جیسا آپ سمجھ رہی ہیں۔ میں اس سے محبت نہیں کرتا مام، میں نے وہ سب مجبوری میں کیا ہے۔ آپ جانتی ہیں پر کیوں اس کی جان کے دشمن ہو گئی ہیں؟ وہ رابعہ بیگم کے سامنے بے بسی سے بیٹھا بولا تو رابعہ بیگم اسے گہری نظروں سے دیکھے گئیں۔ اسے طلاق دے دو حسان، بولی تو لہجہ بہت تلخ تھا۔ نہیں دے سکتا، وہ کہتے لب بیچ گیا۔ میں اسے جان سے مار دوں گی، وہ جنونی انداز میں بولی۔ آپ ایسا کچھ نہیں کریں گی، حسان کا لہجہ بھی وارننگ دیتا ہوا تھا۔ ٹھیک ہے، اسے نہیں ماروں گی، میں اپنے آپ کو ختم کر لوں گی۔ وہ یہ کہتی اٹھی تھی اور تیزی سے دروازے کی جانب بڑھی تھی جب حسان ان کے مقابل کھڑا ہوا تھا۔ یہ سب مت کریں موم، پلیز، آپ مجھے اذیت دے رہی ہیں۔ تم چن لو حسان، ماں کی زندگی یا وہ لڑکی۔ سختی سے کہتے ان کی آنکھوں سے بے آواز آنسو گرنے لگے تھے۔ آپ ایک لمحہ لگا تھا اسے چننے میں۔ آنکھیں بند کرتے مسکرا کر رابعہ بیگم اپنا سر حسان کے سینے پر ٹکا گئی تھی۔ اسے طلاق دے دو، وہ پھر بولی۔ اس بار وہ انکار نہیں کر سکا۔ میں دادی جان سے بھی بہت محبت کرتا ہوں، ابھی فوراً طلاق نہیں دے سکتا۔ میں اس کے لیے کوئی رشتہ دیکھ کر اسے طلاق دے دوں گا، لیکن اس شرط پر کہ آپ دوبارہ اس پر ہاتھ اٹھانا تو دور اس کی جانب دیکھیں گی بھی نہیں۔ وہ بے لچک لہجے میں بولا۔ رابعہ بیگم پیچھے ہوتے اسے دیکھنے لگی۔ ٹھیک ہے، پر وہ لڑکی مجھے تمہارے ارد گرد بھی نظر نہ آئے۔ آج میں نے پہلی اور آخری بار اسے تمہارے کمرے میں دیکھا ہے۔ وہ وارننگ دے رہی تھی جبکہ حسان کی نظروں میں لمحے بھر کے لیے مومنہ کا معصوم چہرہ نمودار ہوا تھا۔ دادی جان غصے سے حسان کے کمرے کی طرف جا رہی تھی جب رابعہ کے کمرے کے سامنے سے گزرتے ان کے قدم تھمے تھے۔ تم فکر مت کرو، میں کہہ رہی ہوں نا، حسان مومنہ کو طلاق دے گا۔ وہ صرف تمہارا ہے، تم سے محبت کرتا ہے منیہا۔ ارے میں جھوٹ نہیں کہہ رہی بھائی، ابھی حسان سے بات کر کے آئی ہوں۔ اس نے اپنے منہ سے اقرار کیا ہے کہ وہ مومنہ سے محبت نہیں کرتا، تم سے محبت کرتا ہے، صرف اپنی دادی جان کی وجہ سے خاموش ہے کیونکہ وہ پریشرائز کر رہی ہیں۔ جلد مومنہ کا انتظام کرتے اسے طلاق دے دے گا۔ رابعہ بیگم جو فون پر باتوں میں مشغول تھی وہ دادی جان کے پیروں تلے زمین کھینچ چکی تھی۔ وہ تو بہت خوش تھیں، پر جو حقیقت سامنے آئی تھی وہ اذیت ناک تھی۔ اپنے سینے پر ہاتھ رکھتے انہوں نے اس عمر میں بمشکل خود کو سنبھالا تھا۔ تم فکر مت کرو، مجھے پتہ چل گیا ہے حسان کو کیسے اپنے ہاتھوں میں رکھنا ہے۔ اب تم دیکھنا، حسان وہی سب کرے گا جو میں کہوں گی، رابعہ بیگم بہت یقین سے کہہ رہی تھی۔ دادی جان اپنے قدموں پر کھڑے رہنا مشکل ہو گیا تھا۔ اپنے لڑکھڑاتے قدم دیوار سے سہارا لے کر سنبھالتی وہ واپس اپنے کمرے میں آئی تھیں جہاں ان کی معصوم پوتی زخمی حالت میں ان کے بیڈ پر دوائی کے زیر اثر گہری نیند سو رہی تھی۔ بوڑھی آنکھوں میں آنسو بہنے لگے۔ یہ خیال کہ آنکھ بند ہوئی تو اس معصوم کا کیا ہوگا، کلیجہ چیرنے لگا تھا۔ اللہ مجھے جب تک مہلت دے دے، جب تک میری پوتی کو اپنی آنکھوں سے ہنستا بستا نہ دیکھ لوں۔ میں نے اس کی جان و عزت سب تیرے سپرد کیا۔ وہ زیر لب دعا کرتی اپنے آنسو پوچھتی واش روم کی جانب بڑھی تھی۔ وضو کے بعد اب ان کا لمبا وقت واپس دعاؤں میں گزرنے والا تھا۔ وہ واش روم کے اندر داخل ہوتے دروازہ بند کر چکی تھی۔ ٹھیک اسی لمحے ان کے کمرے کا دروازہ کھلا تھا اور حسان کمرے میں داخل ہوا تھا۔ دادی جان تو کمرے میں نہ تھی، البتہ مومنہ انہی کے بستر پر گہری نیند سو رہی تھی۔ وہ دادی جان سے دو ٹوک بات کرنے آیا تھا، انہیں اپنے ارادے سے آگاہ اور مطمئن کرنے، کیونکہ وہ خود اپنے بدلتے احساسات سے بھاگ رہا تھا۔
واش روم سے پانی گرنے کی آواز آئی تو کچھ سوچتے وہ بیڈ کی جانب بڑھا، بیڈ کے سہانے بیٹھا اور نگاہیں مومنا کے چہرے پر جما دی۔ اس کے چہرے نیل کے بدنما داغ تھے، اس کے باوجود نور جیسے چہرے پر روشنی تھی۔ وہ اسے دیکھے گیا، نگاہیں اس کے ہلکی گلابی لبوں پر آ ٹھہری، اس کے ہونٹ کا کنارہ بھی زخمی تھا۔ وہ سختی سے لب پیچ گیا، پھر ہاتھ آگے بڑھاتے ہاتھ کی پشت سے نرمی سے اس کے گال کو چھوا تو احساس ہوا کہ وہ تیز بخار میں تپ رہی تھی۔ حسان سحر انگیز کیفیت میں اپنے ہاتھ جلتے محسوس کرتا فوراً چونکا۔ اسی لمحے باتھ روم سے سسکیوں کی آواز سن کر فوراً کھڑا ہوا، واش روم کے دروازے پر دستک دی۔ آپ ٹھیک ہیں دادی جان؟ آپ رو رہی ہیں، دروازہ کھولیں، وہ پریشانی سے پکارنے لگا۔ کچھ لمحے بعد واش روم کا دروازہ کھلا تو دادی جان باہر نکلی۔ حسان تفتیشی نظروں سے ان کا جائزہ لینے لگا، پر اگلے لمحے منہ پر پڑنے والے تھپڑ نے اس کے ہوش اڑا دیے۔ دادی جان، وہ گال پر ہاتھ رکھے بے یقینی سے اپنی دادی کو دیکھنے لگا۔ مت کہو دادی جان، تم لوگ زمینی خدا بن گئے ہو، پر بھول گئے ہو میرا اللہ انصاف کے لیے بیٹھا ہے۔ میری یتیم بچی کو بلی کے منہ میں چھیچڑا سمجھ کر دونوں ماں بیٹے نوچ رہے ہو۔ جب اللہ ایک کے کرنے کی سزا دوسرے کو نہیں دیتا تو تم کون ہوتے ہو میری بچی کو سزا دینے والے؟ تمہاری ماں کون ہوتی ہے؟ وہ پوری قوت سے چلائیں۔ تو دادی جان کا یہ روپ دیکھتے حسان پتھر ہو گیا۔ رابعہ بیگم بھی چیخو پکار پر فوراً کمرے میں آئی تھی۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی میرے کمرے میں آ کر مجھے اپنی شکل دکھانے کی؟ میری بچی پر ہاتھ اٹھایا تم نے، میرے سامنے ہاتھ اٹھاتی تو ٹکڑے ٹکڑے کر دیتی۔ بڑی ہوئی ہوں، بے بس نہیں۔ اب رابعہ بیگم کو دیکھتے چل آئیں تو رابعہ بیگم پل بھر میں گڑ گڑا گئی۔ رابعہ بی بی، تم سے تو اللہ پوچھے گا، تمہاری قبر میں کیڑے پڑیں گے، تمہارے جنازے میں کوئی کل پڑنے والا نہیں ہوگا۔ وہ ہاتھ اٹھاتے بددعائیں دینے لگی تھی، ان کی حالت بگڑنے لگی تھی۔ حسان بمشکل ان کو سنبھال رہا تھا۔ چیخو پکار میں مومنا کی آنکھ بھی کھل چکی تھی، وہ سہمی نظروں سے حسان کو اور پھر دادی جان کو چیختے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ رابعہ بیگم ایک کوفت بری نگاہ دادی جان پر ڈالتے کمرے سے باہر نکل چکی تھی۔ اچھا نہیں کیا حسان تم نے، میرے مان بھروسہ سب توڑ دیا تم نے ثابت کر دیا کہ تمہارے اندر خون سے زیادہ تربیت زندہ ہے۔ اپنی ماں کی طرح تم بھی مردہ ضمیر کے ہو۔ وہ کہتے بری طرح ڈھہ گئی۔ جاؤ یہاں سے، سن چکی ہوں میں تمہاری ماں کی باتیں، تمہارے فیصلے سے بھی واقف ہوں۔ طلاق دینا چاہتے ہو نا تو ابھی طلاق دو اور قصہ ختم کرو۔ آخر میں دادی جان کی آواز نہ ہونے کے برابر تھی۔ حسان نے ان کو سینے سے لگاتے بیڈ پر بٹھایا اور بیڈ پہ کھڑی ہو کر دیوار سے لگتی مومنا کو غصے سے گورا۔ نہ جانے کیوں اسے مومنا پر غصہ آیا تھا، ہر چیز کا ذمہ دار صرف وہی لگی تھی۔ ایسا کچھ نہیں ہو رہا دادی جان، آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے، میں مومنا کو طلاق نہیں دے رہا اور یہ بات میں مومنا پر واضح کر چکا ہوں۔ پھر کیوں اس نے آپ کو بھڑکایا میں نہیں جانتا، وہ ضبط میں مٹھی بینچے بولا۔ میری بچی معصوم ہے پر تمہاری ماں چال باز ہے۔ تم اگر واقعی ایسا ارادہ نہیں رکھتے تو رخصتی کرو، مومنا کو اپنی بیوی تسلیم کرو، اسے بیوی ہونے کا مان اور تحفظ دو تاکہ میں اطمینان سے اپنی آنکھیں بند کر سکوں۔ میں ابھی رخصتی نہیں کر سکتا پر میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں مومنا کو طلاق نہیں دوں گا۔ آپ پلیز غصہ مت کریں، آپ کا بی پی بڑھ رہا ہے۔ تم جاؤ کچن سے پانی کا جب فریش واٹر بھی بھر کے لاؤ۔ اس نے کونے میں کھڑی مومنا کو اشارہ کیا تو وہ فوراً کانچ کا جگ سائڈ ٹیبل سے اٹھاتی کمرے سے باہر نکل گئی۔ ابھی وہ پانی کا جگ بھرتی کچن سے پلٹنے ہی لگی تھی کہ حسان کو اپنے پیچھے کھڑا دیکھ سانس حلق میں اٹک گئی۔ میں تمہیں جب معصوم سمجھتا ہوں تم کوئی نہ کوئی چاند چڑھاتی ہو۔ مام نے تمہیں طلاق پر فورس کیا، یہ بات تم نے دادی جان کو کیوں بتائی؟ میں نے کہا تھا نا تم سے طلاق نہیں دوں گا، پھر کیوں زہر اگلا؟ وہ غصے سے گرایا تو مومنا تیزی سے نفی میں سر ہلانے لگی۔ میں نے نہیں بتایا، وہ چکراتے سر سے بمشکل بولی۔ یوں لگتا تھا دماغ کی نسیں پھٹ جائیں گی۔ تم نے نہیں بتایا تو کیا ان کو الہام ہوا ہے؟ مومنا آئی وارن یو، میں پہلے ہی بہت پریشان ہوں۔ وہ بول ہی رہا تھا جب مومنا کے ہاتھ سے پانی کا جگ چھوٹ کر زمین پر گرتا پل میں سب کچھ ساخت کر گیا تھا۔ مومنا ہوش کھوتی پل بھر میں حسان کے بازوؤں میں جھول گئی تھی۔ مومنا ہوش میں آؤ، وہ مومنا کا گال تھپکنے لگا تھا۔ جان تو تب حلق میں آئی تھی جب مومنا کی ناک سے خون کی باریک لکیر نکلی تھی۔ ابھی چند لمحے پہلے تو وہ کمرے میں دادی جان سے وعدہ کر کے نکلا تھا کہ اب مومنا کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی، اور اب وہ نیم مردہ حالت میں اس کی باہوں میں جھول رہی تھی۔ کیا ہو رہا ہے یہاں؟ تمہارا دماغ خراب ہو گیا جو اسے ایسے؟ رابعہ بیگم جو کانچ ٹوٹنے کی آواز پر کچن میں داخل ہوئی تھی، سامنے کا منظر دیکھ سرتا پیر سلگ اٹھی تھی۔ ڈونٹ، کچھ بھی مت کہیے گا،
اگر اسے کچھ بھی ہوا تو سمجھے گا آپ کا بیٹا بھی مر گیا، دوبارہ آپ کی زندگی میری شکل نہیں دیکھیں گی۔ آپ نے اپنے ساتھ مجھے مجرم بنا دیا ہے۔ غصے سے چلاتے وہ مومنہ کو باہوں میں اٹھائے باہر بھاگا تھا۔